یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں ہے اور وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے اور انڈیا کے مفادات دیکھتا ہے۔ اس زمانے میں کہ جب انڈیا اس کے بلاک میں بھی شمار نہیں ہوتا تھا، اس وقت بھی وہ انڈیا کو ہی فیور دیتا تھا اور پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ اس لیے جو لوگ امریکہ سے توقعات باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے، اور ٹرمپ کی نظر کرم کے امید میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں، وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، دنیا بھر میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا سب سے بڑا پروموٹر ہے، وہ نئے نئے اسپلنٹر گروپ تیار کرتا ہے، مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو بدنام کرتا ہے۔ اسلامی فوبیا کا شکار جو کچھ بھی مغرب میں لوگ تھے، اس میں امریکہ اس کا امام تھا، اور پوری دنیا میں ہیروشیما ناگاساکی ہو، ویتنام ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، جہاں جہاں اتنے بڑے پیمانے پر ملینز کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے، وہاں امریکہ موجود ہے اور وہ قتل عام میں شریک ہے۔ شریک کیا ہے بلکہ کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کا یہ بیان یہ امریکن نائب صدر کے بیان کی ہم مذمت کرتے ہیں اور پاکستان سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ طلب کر کے امریکی جو یہاں سفیر ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ بیان اس نے دیا کیسے بغیر تحقیقات کے بھارت کے فیور میں، اور کیسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا کہ بھارت صبر کا مظاہرہ کرے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے۔ وہ تحقیقات کی بات کیوں نہیں کر رہا؟ وہ غیر جانبدار تحقیقات کی بات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اور وہ پاکستان کے لیے اس نے یہ تک کہا ہے کہ پاکستان کی زمین، پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کیسے آپ کہہ دیں کہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جبکہ آپ خود اس پورے عمل میں جو ہے وہ شریک رہے ہیں اس پچھلے پورے عرصے میں۔ پاکستان میں تو کچھ نہیں ہوتا تھا، بم دھماکے بھی نہیں ہوتے تھے 2001 سے پہلے، اور جب ہم امریکہ کی جنگ میں کود گئے تو پاکستان میں بم دھماکے بھی ہونے لگ گئے، ڈرون حملے بھی ہونے لگ گئے، پاکستان میں یہ دہشت گردی کے واقعات بھی ہونے لگے، اسپلنٹر گروپ بھی بننے لگ گئے، یہاں پر ریمنڈ ڈیوس جیسے کریکٹر آ کر اپنا کھیل کھیلنے لگ گئے، یہاں ڈاکٹر عافیہ قوم کی بیٹی کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اور ناجائز اس کو ایک سزا سنا دی گئی 86 سال کی، جو امریکی عدالت اور اس کے انصاف کے اوپر کلنک کا ٹیکا ہے۔ یہاں تو کچھ نہیں ہوتا تھا، یہ ہمارا پورا بارڈر محفوظ تھا، جب سے امریکہ اور اس کی CIA اور اس کی بلیک واٹر کا عمل دخل ہوا اور اس کے پارٹنر بھارت کی راہ کا عمل دخل ہوا ہے، جب سے پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد لوگ قتل ہو چکے ہیں، جس میں ہمارے فوج کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور عوام کا ہوا ہے، اور پوری معیشت کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے، تو یہ تو امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے، یہ تو امریکہ نے کروایا ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی امریکی نائب صدر کے بیان کی مذمت بھی ہونی چاہیے اور سفیر کو طلب کر کے باقاعدہ باز پرس ہونی چاہیے۔ اگر وقار اور عزت کے ساتھ دنیا میں جینا ہے تو یہ سارے طریقے استعمال کرنے ہوں گے، اور ہم اس مرحلے پر اپنے دوست ملک چائنا کی سپورٹ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں، اور ہمیں چائنا سے مزید اپنی بات چیت کو بھی آگے بڑھانا ہوگا، اور سی پیک اور اس کے فردر جو آگے کے پلانز ہیں اس پر بھی مکمل بات کرنی ہوگی، اور اس میں بھی عزت اور وقار کے ساتھ چین کے ساتھ معاملات طے کرنے ہوں گے تاکہ ہم بااعتماد طریقے سے آگے بڑھ سکیں، اور کوئی مشکل وقت اگر آئے تو اس میں چائنا کی جس طرح ہمیشہ دوستی ہوتی ہے وہ ساتھ ہمارا موجود رہے۔ لیکن سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ قومی یکجہتی کی ہے۔ سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پوری قوم ایک پیج پر ہو، فوج لڑے تو قوم اس کی پشت پر ہو، یہ نہ ہو کہ پھر وہ عناصر کام کرنے لگیں کہ جو اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے تقسیم پیدا کر رہے ہوں۔ لیکن سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے، چونکہ حکومت کے پاس حکومت ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ان اداروں کی ہے کہ جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک ہارمونی پیدا کریں، ایک یکجہتی پیدا کریں، اور جو چھوٹے چھوٹے سیاسی اختلافات جس کی بنیاد پر یہ تقسیم پیدا ہوتی ہے ان کو رفع کریں۔ اس موقع پر یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر بلوچستان کے وہ سارے لاپتہ افراد، ایک لسٹ تو وہ ہے نا کہ جو لاپتہ افراد کی جو تنظیم ہے وہ پیش کرتی ہے، اگر حکومت تو حکومت ہے، اگر ایکچولی اس کے پاس وہ لسٹ موجود ہے کہ جو لوگ انٹروگیشن میں اس وقت موجود ہیں ان کو سامنے لائیں، عدالتوں میں پیش کریں تاکہ پتہ چل جائے پوری قوم کو۔ اس وقت یہ جیسچر دے کر آپ پورے بلوچستان کو مکمل طور پر اپنی پشت پر کھڑا کر سکتے ہیں۔ بلوچستان پاکستان کے ساتھ ہے الحمدللہ، اور اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ابھی یہ احتجاج شروع ہوا ہے جو غزہ میں مسلمانوں کے حق میں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھارت کا معاملہ آیا تو ہم نے جو ہڑتال اناؤنس کی تھی وہ امریکہ، اسرائیل اور بھارت کے خلاف تھی، اور پورا بلوچستان چھوٹے بڑے شہروں میں وہ ہڑتال لوگوں نے آبزرو کی، منائی،
اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وہاں خواتین کے مارچز شروع ہو گئے. گوادر میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست قسم کا خواتین کا مظاہرہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کے تحت ہوا اور پوری آبادی نکل کر آ گئی. اسی طرح کوئٹہ میں احتجاج ہو رہا ہے. اسی طرح سے تمام پشتون اور بلوچ بیلٹ جو ہیں وہاں پر لوگ امت کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن پاکستان کی حکومت اور اداروں کو بھی اس موقع پر اچھا جیسچر دینا چاہیے اور وہاں لوگوں کو ون کرنا چاہیے, ون بیک کرنا چاہیے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جس میں لاپتہ افراد کا مسئلہ کلیتاً حل ہو سکتا ہے اور اس پر کام کرنا چاہیے. میں سندھ کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کینالز کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے حکومت نے اس کو واپس لے لیا ہے, تو ہم یہی بات کر رہے تھے. اور میں یہ بھی ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ معاملہ آیا تو اس وقت پیپلز پارٹی تو ظاہر اس پورے عمل میں شریک تھی, لیکن کوئی پارٹی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں تھی. الحمدللہ جماعت اسلامی صوبہ سندھ, ان کے امیر, ان کی ٹیم اور جماعت اسلامی نے اس پر بات کی. اور ہم نے صرف یہ نہیں کہ کراچی اور حیدرآباد میں ان کینالز کے مسئلے پر بات کی, بلکہ میں نے پنجاب میں کھڑے ہو کر, لاہور میں اور ملتان میں اس پورے مسئلے کی جتنے بھی پہلو ہو سکتے تھے اس پر گفتگو کی, اور پھر یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ حکومت نے اس موقع پر یہ اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے اس کو ریوزٹ کیا ہے. تو ایسا کوئی بھی منصوبہ جس میں بہت بڑے تحفظات موجود ہوں اتنے بڑے صوبے کے, اور اس میں بغیر کسی مشاورت کے یہ کام شروع کر دینا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھنا, یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے, عقل مندی نہیں ہے. اس کے لیے کنسنسس پیدا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, جو حکومت ہی کی ذمہ داری ہے. لہٰذا انہوں نے جب یہ منصوبہ واپس لیا ہے تو بس اس کو واپس ہو جانا چاہیے اور آلٹرنیٹ چیزیں طے کرنی چاہیے, تھر کو بھی اور چولستان کو بھی آباد کرنے کی. آباد زمین کو بے آباد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جو بے آباد ہے اس کو آباد کرنے کا طریقہ ہے, اور وہ طریقے موجود ہیں, ٹیکنیکل لوگوں نے بتائے ہیں. زیر زمین پانی کو نکال کر اس کو ٹریٹ کر کے پانی کے سپلائی کا نظام دنیا میں اختیار کیا جاتا ہے اور اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. بہت سارے بھاشا ڈیم سے لے کر, اور بہت سارے ڈیم جب ہوں گے تو پانی کی ترسیل کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے. لیکن اس میں سندھ حکومت کا کام بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ پہلے تو وہ شریک تھے اس کا کام میں, لیکن آج تک کی تاریخ میں, چلیں باقی تو چھوڑیں آپ, آج تک کی تاریخ میں جو پانی سندھ میں آ رہا ہے اس کی ڈیجیٹائزیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ وہ نہیں ہوئی ہے. آج کی تاریخ میں جو بھل صفائی یا دریا کی صفائی سندھ حکومت کو کرنی ہے اس کا پرویو ہے سکر بیراج میں, اور جو پائل اپ ہوتا چلا گیا ہے. خدا نہ خواستہ اگر فلڈ آ گیا تو اس کے نتیجے میں کتنا لیول تو آلریڈی اوپر ہو چکا ہے, کتنا بڑا نقصان ہوگا پورے سندھ کو. تو سندھ کا یہ نقصان سندھ حکومت کو نہیں سمجھ میں آتا, صفائی نہیں کرتے, پیسہ نہیں لگاتے, کاغذوں میں سب کرپشن کرتے ہیں, لوٹ مار کرتے ہیں. جو سندھ میں پانی آ رہا ہے اس کی تقسیم کا کیا نظام ہے, اس کی ڈیجیٹائزیشن کتنی ہوئی ہے کہ کس ضلع میں کتنا پانی جا رہا ہے, وڈیروں کی زمین پہ کتنا ہے اور عام کاشتکار کی زمین پہ کتنا ہے. بڑے بڑے جاگیردار, جو وڈیروں سے میری مراد وہ جو بڑے وڈیرے سندھ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو جب فلڈ آتا ہے تو پانی کا رخ دوسری طرف کر دیتے ہیں, اور جب خشکسالی ہوتی ہے تو سارا پانی کھینچ کے اپنے پاس لے آتے ہیں. عام لوگوں کا تو برا حال ہے. اس لیے ان تمام پہلوؤں پر بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے. آخر میں اس شہر کراچی میں جو صورتحال اس وقت موجود ہے, اب یہ تقریباً 3-4 دن ہو گئے پانی نہیں آ رہا, آدھے شہر کا پانی بند ہے, اور 6 مرتبہ پچھلے 8 مہینوں میں 6 مرتبہ یہ 84 کی اور 80 کی لائنیں جو ہیں وہ پھٹ چکی ہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کون سی گورننس ہے, یہ کون سا واٹر بورڈ کا فنکشن ہے, یہ میئر صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ سی ایم صاحب کیا کر رہے ہیں, اور ان کی 17 سال سے حکومت ہے, اور یہ بیڑا غرق 3.5 کروڑ کی سندھ کا کیپٹل ہے, پاکستان کا معاشی ہب ہے, اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے کہ اس کے آدھی آبادی کو پانی نہیں مل رہا. اور دن بدن یہ اس میں کنڈے ڈال کر, یعنی پہلے تو ہم سے بجلی کے کنڈے سنتے تھے, اب پانی کے کنڈے ہوتے ہیں, جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور اس ٹائپ کے لوگ یہ پورا دھندا کرتے ہیں. اور ان کنڈوں کے ذریعے سے ہائیڈرنٹس کو تو پانی جا رہا ہے, لیکن عوام کے نلکوں میں پانی لانے کا نظام نہیں ہے. اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ K4 کہاں چلا گیا ہے, وہ وفاق, وہ صوبہ, یہ تو سب ایک ہیں, یہ الگ الگ تو نہیں ہے, یہ تو ایک پی ڈی ایم ہے. تو جب پی ڈی ایم ہے اور مل کر سارے کام کرتے ہیں تو پھر یہ اس موقع پر یہ سیاست بازی کر کے نورا کشتی کیوں لڑتے ہیں؟ تو یہ K4 نہ یہ کہ وہ پراپر طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے, نہ اس کو جو ہے وہ انرجائز کرنے کے لیے جو پانی چاہیے, وہ پانی پیچھے سے جو کیبی فیڈر سے یہاں تک لانے کے, کینجر جھیل تک لانے کا نظام ہے وہ بھی موجود نہیں ہے.
پھر آگمنٹیشن جو ہونی ہے پورے کراچی کی، آگے جو پورا سسٹم بنانا ہے وہ بھی نہیں ہے. تو اگر یہ پانی K4 بن بھی جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو یہ پچھلے 10-15 سال سے جو سلوک پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور پھر ہر حکومت جو وفاقی ہوتی ہے اعلانات کرتی ہے، نون لیگ کے زمانے میں بھی اعلانات ہوئے، پھر PTI کے زمانے میں بھی اعلانات ہوئے، پھر نون لیگ اعلانات کرتی ہے، لیکن پانی نہیں ملتا تو کراچی والوں کو نہیں ملتا، اور ٹینکرز مافیا بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو سڑکوں کی صورتحال ہے، جو صفائی ستھرائی کی صورتحال ہے، سارے فنڈ پر ناک بن کر بیٹھے ہوئے اور نیچے منتقل نہیں کرتے، ٹاؤنز کو اس طرح سے دیتے نہیں ہیں شیئر جس طرح ملنا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں تمام لوگ، یہ کسی قوم اور برادری اور زبان کا مسئلہ نہیں ہے، کراچی میں سب رہتے ہیں. کراچی تو سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کے لوگوں کا. اس میں سندھی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، اس میں پختون بھی ہیں اور بلوچ بھی ہیں، اور اس میں کشمیری اور ہزارے وال بھی ہیں، اس میں پنجابی اور سرائکی بھی ہیں، اس میں میمن گجراتی بھی ہیں، اس میں کون نہیں ہے؟ یہ تو اقلیتوں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے پاکستان میں. اس لیے اس شہر کے ساتھ جو سلوک حکومت کر رہی ہے یہ بہت ظالمانہ ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور کراچی کے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا. تمام ایشوز پہ آپ نے بات کی. مہنگائی کا ایک بڑا ایشو ہے، جماعت اسلامی کو اٹھاتی رہی ہے. حالیہ فیصلے جو وزیر اعظم صاحب کر رہے ہیں، آپ کی جگہ پیٹرول میں جو ان کو رعایت عوام کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ بلوچستان کے اوپر ہم خرچ کریں گے. تو یہ ان رویوں پر آپ کیا کہیں گے؟ جماعت اسلامی کا کیا ہوگا؟ بالکل درست سوال ہے آپ کا. اور یہ بجٹ کے حوالے سے چونکہ ابھی پوری اس پر ہم ورکنگ بھی کر رہے ہیں اور ہم تو مسلسل بات کرتے ہیں، تو میں ابھی لاہور جاؤں گا تو اس پر ایکسکلوزیو بات بھی کروں گا انشاءاللہ مکمل تیاری کے ساتھ. موٹی بات یہ ہے کہ بجٹ جو بن رہا ہے اس میں تنخواہ دار لوگ ابھی 9 مہینے میں 391 ارب روپے جمع کرائیں تنخواہ داروں نے. اب یہ چاروں صوبوں سے بھی حساب لے لیں اور وفاق سے بھی لے لیں آپ کہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں جن کی سینکڑوں ایکڑ زمین ہے، انہوں نے کتنے پیسے جمع کرائیں. میرا خیال ہے 4-5 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہوگا. تو تنخواہ دار کو مارے جاؤ. 500 ارب روپے کا انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے 450 ارب روپے جمع کرائے تھے، اور ٹیرف کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ٹیکس کا ہے. یہ بنیادی بات ہے. پھر صحیح بات یہ ہے کہ بجلی کی قیمت کم کی ہے، لیکن ابھی اس میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ فوری طور پر بھی یہ مزید جتنی ابھی کم کی ہے اتنی ہی فوری کر سکتے ہیں، پھر آگے مزید بڑھا سکتے ہیں. تو ہم تو حکومت سے مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک آپ یوٹیلیٹیز صحیح نہیں کریں گے، بجلی سستی نہیں کریں گے، گیس سستی نہیں کریں گے، آپ پیٹرول سستا نہیں کریں گے، تو آپ کی انڈسٹری کیسے آگے بڑھے گی اور لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا؟ تو یہ سب باتیں تو بنیادی ہیں، لیکن اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. پاکستانی حکومت کی جو فلسطین کے متعلق جو پالیسیز ہیں، آپ وہاں پر فلائی کام بھی کر رہے ہیں، اس سے آپ مطمئن ہیں کہ کس حد تک پاکستان کو جانا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اسلامی ممالک کو متحد کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے؟ بالکل. دیکھیں ہم تو یہ بات مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان موقف کی حد تک تو بات ٹھیک کر رہا ہے، اور UN میں بھی انہوں نے اچھا مقدمہ پیش کیا ہے، سوائے OIC کی اس ریزولوشن کہ جس میں پہلے مرحلے پہ پاکستان نے جو ڈرافٹ کی تھی وہ ٹھیک تھی بالکل، لیکن بعد میں کچھ ممالک کے دباؤ کی وجہ سے اس میں آلٹریشن کی گئی، اور اس میں ایک آدھ نقطہ غلط تھا جس میں پاکستان کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا، اور پاکستان کو اس طرح اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا، اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن بحیثیت مجموعی اب تک انہوں نے فلسطین کے حوالے سے اپنے موقف کے اعتبار سے پاکستان کا رول صحیح ہے. امدادی جو سامان جاتا ہے اس میں بھی انہوں نے ٹھیک رول ادا کیا. لیکن پاکستان صرف اتنا سا ملک نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر کے جان چھڑا لے، اور پاکستان کا معاملہ ایسا ہے جو فلسطین کے ساتھ بالکل جڑا ہوا معاملہ ہے. اور جس زمانے جو پاکستان 47 میں بنا ہے، 48 میں اسرائیل کا اعلان ہو گیا ہے. پاکستان کی قرارداد 1940 میں پیش ہوئی ہے، تو دوسری قرارداد اسی دن پاکستان میں یعنی لاہور میں قائد اعظم کی سربراہی میں جو دوسری اپنا قرارداد تھی وہ فلسطین کے حق میں ہوئی تھی. اور مسلسل ہم فلسطین پہ بات کرتے رہے، اور ہمارا یہ بالکل پالیسی ہے کہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہر کچھ دنوں میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے، کوئی صحافی چلا جاتا ہے، کوئی گروپ چلا جاتا ہے، اور یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اسرائیل سے بھی کوئی بات ہو جانی چاہیے. تو اس پر تو ہم وارن کرتے ہیں حکومت کو کہ اس طرف وہ سوچے بھی نہیں، اور یہ تو قومی پالیسی ہے ہماری، اور اس کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی صہیونی لابی کا شکار ہو کر یا یہودی لابی کا شکار ہو کر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کرے گا. کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے. محاذ بہت سارے ہیں، انڈیا نے بھی محاذ کھولا ہے،
ہم اس پہ بھی لڑیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم فلسطین کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. بہت شکریہ. ایک اس موقع پر اگر آپ لوگ جاری رکھیں، نوٹ کر لیں، میں ایک مطالبہ کرنا چاہتا ہوں. دنیا بھر میں یہ چیز ہوتی ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں، طالب علم ہوتے ہیں، ان کو فوجی ٹریننگ کروائی جاتی ہے. پاکستان میں یہ کام تعلیمی اداروں میں NCC کی صورت میں ہوتا تھا، نیشنل کیڈٹ کورس، اور ہاں 20 دن کا ایک ٹریننگ ہوتی تھی، اور پھر وہ سلسلہ بند کر دیا گیا، اور اس میں 20 نمبر بھی ملا کرتے تھے، اور اسٹوڈنٹ کو ایک چارم بھی ہوتا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موقع ہے کہ جس میں پورے پاکستان میں اس NCC کو دوبارہ شروع کرنا چاہیے، اور ایک بہترین قسم کا جو ہے نا وہ ٹریننگ کا سسٹم بنانا چاہیے، اور پوری قوم کو یہ تربیت ملنی چاہیے. اس لیے آپ دیکھیں ٹرکی میں لوگ 6 مہینے کی ٹریننگ کرتے ہیں، خود اسرائیل 2 سال کی ٹریننگ دلاتا ہے اپنے ہر شہری کو. تو ہم تو وہ قوم ہیں کہ جس میں بنیادی طور پر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وعظ اور نصیحت بھی فرماتے تھے، اخلاق کی تعلیم بھی دیتے تھے، تعلیم اور صحت اور تمدن اور تمام چیزوں میں رہنمائی فرماتے تھے، اور ساتھ ساتھ جہاد کے لیے بھی تیار کرتے تھے. تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی اور قومی ضرورت بھی ہے، اور دنیا میں معروف طریقہ ہے، تو یہ NCC کو دوبارہ شروع ہونا چاہیے.